کربلا کی جب بھی بات ہوتی ہے، محرم الحرام کی جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی شہادت حسین کا ذکر ہوتا ہے یا کربلا کا مہینہ آتا ہے تو بحث و مباحث ہر طرف چھڑ جاتی ہے کہ یزید کہاں سے آ گیا، یزید کیوں آ گیا، کس طرح کربلا کی اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی کہ رسول اللہ کے 50 سال گزرنے کے بعد آپ کی ساری اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ کیا اس طرح کے حالات آ گئے کہ ہزاروں صحابہ کرام، جید صحابہ کرام کی موجودگی میں اس طرح کا رونما ہو گیا، اس طرح کا عظیم سانحہ، دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آ گیا؟ کیا آخر اس کی مین وجہ کیا تھی؟ تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بات اسی طرح تو نہیں ہو گئی کہ راتوں رات یہ سانحہ رونما ہو گیا، ساری آل رسول کو ذبح شہید کر دیا گیا۔ اس کے لیے پورے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس کو ڈیپ ٹک کرنا پڑے گا، اس سے گو تھرو جانا پڑے گا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ بات یہ نہیں ہے، زیادہ تر لوگ بات جہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ آیا کہ یزید تھا، وہ آ گیا، ادھر سے امام حسین علیہ السلام گئے اور وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی کہتا ہے 3 دن پانی بند کیا گیا، کوئی دوسرے ناس بھی اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی پانی بند نہیں کیا گیا تھا، کوئی کہتا ہے تیر چلائے گئے، دوسرے اٹھ جاتے ہیں ناسبی ٹائپ، آپ دیکھ رہے تھے تیر چلائے گئے ہیں، اس طرح تیر نہیں چلائے گئے، اس طرح تلوار چلائی گئی ہے۔ تو اس بحث و مباحث میں لوگوں کو الجھاتے ہیں اور ان کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو پیچھے سے ہمیں چلنا پڑے گا۔ اگر واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے، اس کی اصل روح کو سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے، وائی، کہ اصل جو کوشچن یہاں پہ ہم نے اٹھانا ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ ہوا کیوں یہ سانحہ اتنا بڑا، کس لیے پیش آ گیا، آخر کیا ایسی وجہ تھی؟ ہزاروں صحابہ کرام ہیں، اسلامی حکومت ہے، 50 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اور آپ کی اولاد کو اس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے سب کو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تبھی سمجھ آئے گی، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے اور کیوں پیدا ہو گئے، کس نے کیے، کس وجہ سے کیے، اور ایسا امت پہ عذاب آیا، شامت آئی کہ آج تک امت وہ عذاب بھگت رہی ہے، فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ اس عظیم سانحے کی وجہ سے اتنی لعنت برسی ہے امت پہ کہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، گروہ در گروہ ہو گئے ہیں اس عظیم سانحے کی وجہ سے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بات پیچھے سے جانا پڑتی ہے۔ حالات راتوں رات اس طرح کے پیدا نہیں ہو جاتے، پورا ایک یہ سسٹمیٹک وے ہوتا ہے، اسکیم بنائی جاتی ہے، تب جا کے یہ وائزین جو ہیں ہمارے اس بارے میں بات نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو مین ایشو کو بائی پاس کر جاتے ہیں۔ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں اس پہ، جمعے کے خطبات بھی ہوتے ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں، وہ حسین علیہ السلام کے نام پہ سیمینار بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ ایسے دائیں بائیں کر جاتے ہیں نا بات کو۔ واقعہ کربلا ہوا، حسین علیہ السلام آئے اور شہید ہو گئے، تو اس طرح بات ختم کر کے اور حضرت حسین علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کرتے ہیں۔ فضائل تو بھائی سارا سال بیان کرنے ہیں، وہ اس پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے، لیکن اصل اس بات کو بائی پاس کرتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں ذاکرین بیچارے مجلس لگاتے ہیں رو پیٹ کے، اپنا چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے، اور چل وہ بھی اپنا کام سیدھا کر جاتے ہیں، کہانیاں موسٹلی سنا جاتے ہیں۔ اصل بات کو، جو اصل مقدمہ ہے اس کا، مقدمے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب مقدمہ امت کے سامنے رکھا گیا واضح انداز میں، صحیح قرآن حدیث، صحیح تاریخی روایات سے اگر بات سامنے آ گئی تو پھر بات ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے گی اور مسئلہ بھی سارا حل ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم بات جو ہے کہ اس واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ، کہ یہ کربلا واقعہ ہمیں بیان کرنا چاہیے یا نہیں، اس پہ سوچنا پرکھنا چاہیے یا نہیں کہ کیوں ہوا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کسی انڈیپینڈنٹ بندے سے اگر یہ بات کریں تو وہ کہے گا بھائی یہ ہر سال 9-10 محرم کو ساری دنیا بند ہو جاتی ہے، جلوس ہو جاتے ہیں، ماتم ہوتے ہیں، تو آخر اس کو بندہ جا کے دیکھے تو صحیح، سمجھے پرکھے کہ آخر
کیوں ہوا یہ اتنا واقعہ، اس کے بارے میں بات تو ہوگی نا، یا تو پھر سب کچھ ہم گنگے بن کے بیٹھ دیں، تو بات تو ہوگی۔ ایک اتنا عظیم سانحہ رونما ہوا ہے، ایک اتنا المیہ ہوا ہے، تو اس پہ پردہ تو نہیں ڈال سکتے نا۔ وہ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا، بلی تو نہیں بھاگ جائے گی نا، تو اس کو ڈسکس تو کرنا پڑے گا، ڈسکس تو ہوگا یہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس بات سے، اس سے ہمیں اب کیا ملے گا، وہ گزر گیا، وہ ان کی باتیں تھیں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ او بھائی یہ بھی تو ایمان ہی کا حصہ ہے ہمارے، یہ بھی تو ایمان ہے، اہل رسول کے بارے میں بات ہوگی، یہ ایمان ہی تو ہے، اور یہ کیا ہے، یہاں پہ ہم کوئی اور باتیں تو نہیں کر رہے نا۔ تو یہ تو ڈسکس ہوگا، ساری امت کرتی آئی ہے شروع سے، ہر کسی نے کیا ہے، جس نے بھی قرآن حدیث تاریخ پہ کام کیا ہے تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کو یہ جو لوگ جتنا دبانے کی، اس کو ادھر ادھر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اتنا کھل کے سامنے آتا ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، اپنی ریسرچ کرتا ہے، سب کو بات سمجھ آتی جا رہی ہے۔ تو یہ واقعہ تو ڈسکس ہوگا، تو اس کے بارے میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی نا، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ بس چھوڑو اس کے بارے میں بات ہی نہ کرو جی، اپنی فکر کرو، کیوں ہم اختلاف میں پڑیں۔ یہ اختلاف نہیں ہے بھائی، ہم نے اختلاف تو ہوا ہے، لیکن ہم نے جاننا تو ہے نا کہ امت میں یہ کس طرح کا سانحہ ہو گیا، کیوں ہو گیا، تو اس کی تو ہم ڈسکشن تو بنتی ہے، اور اس کے بارے میں جاننا تو پڑے گا، اور ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، جو بھی نیا شعور آتا ہے جس میں بچے میں، وہ جاننا تو چاہتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ہر سال اس طرح محرم میں، اور یہ کیا ہوا تھا، کیوں نہیں ہوا تھا، تو ہر بچہ جاننا چاہتا ہے، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ ڈسکس تو ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی یہ بات کرنے سے پہلے خود اپنے آپ سے سوچ لے کہ ہم جو بھی چیز دیکھیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہم اس کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تو ہم نے جاننا۔ جب پھر اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے، اس پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، اس واقعے کو ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ اگلا اعتراض جو کرتے ہیں، دیکھیں نا، جس کا سننے کا من نہیں ہے، جس کے اپنے اندر چور ہے یا کچھ مسئلہ ہے اس کے اپنے اندر، تو پھر وہ بہانے پہ بہانے بات کو ہٹانا۔ تو دوسری بات پھر جو ان کی طرف سے آتی ہے کہ یہ جو تاریخی واقعات ہیں، یہ تو تاریخ ہے، نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، ہمیں اپنی یہاں کی 2-3 سال پرانی تاریخ کا نہیں پتہ، تو یہ تو بڑی پرانی تاریخ ہے، 1400 سال پرانی تاریخ ہے، کوئی کچھ لکھتا گیا، کوئی کچھ لکھتا گیا، نہ آپ وہاں پہ موجود تھے نہ ہم وہاں پہ موجود تھے، تو ہمیں اس سے کیا غرض، ہمیں کیا پتہ چلے گا۔ تو بھائی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے، اگر مسئلے کو آپ خود گھمانا چاہیں تو پھر کسی کو کیا اب آپ کو کہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ تاریخ نہیں ہے، صحیح روایات ہیں ہمارے پاس، حدیث کا علم ہے، حدیث سے تو اب کسی کو مفر نہیں ہے، حدیث کا تو کوئی انکاری نہیں ہے نا، حدیث میں سب کچھ موجود ہے، ہزاروں صحابہ موجود تھے اس وقت، اور کوئی تاریخی روایت بھی ملتی ہیں تو ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، سب نے محدثین نے تحقیق کی ہوئی ہے کہ صحیح ہے غلط ہے کس طرح کی ہے، سب کچھ ایک ایک چیز واضح ہے اس کے بارے میں، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور زیادہ کریں پھر ہم اگر تاریخ، تو پھر کوئی تاریخ نہیں، پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر سب کچھ دریا برج کرنا پڑے گا ہمیں، اس طرح نہیں ہے، ہر چیز اسم و رجال کا علم ہے، ہر چیز کا ایک ایک علم واضح ہے، اس میں سب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، واضح ہے کہ یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اور کھول کے بیان کیا ہوا ہے سب کچھ۔ تو یہ باتوں کو ہٹانے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، بڑے بڑے واعظین بھی باتیں کر دیتے ہیں، سامنے بیچاری سیدھی سادھی امت بیٹھی ہے، سادہ مسلمان، وہ سبحان اللہ ہاں ہاں کرتا رہتا ہے، اس کو کیا پتہ، اب جس طرف اس کا رخ موڑتے ہیں وہ ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ خود جان بوجھ کے اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، حالانکہ سب پھر جب اس بات سے ہم آگے نکلیں گے، یہ بات بیان کرنا شروع ہو جائیں گے، یہ بھی سمجھ آ جائے گا ان کے کہ بات ٹھیک ہے، بیان ہونی چاہیے، اور اگر صحیح روایات ہیں، صحیح حدیث ہیں، تو پھر بھی بات چلنی چاہیے۔ تو بات جب سنانی شروع کرتے ہیں، بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے آگے کا اعتراض
کچھ مولانا صاحب رکھ دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ یہ بات ان کے مسئلہ ان کے سمجھ میں نہ آئے نا کہ یہ سانحہ کیوں ہو گیا، تو پھر یہاں سے روکنے کے لیے اگلا جو مسئلہ سادہ مسلمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو بات سمجھ نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں نہیں 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 ایسی باتیں نہیں سننی، اس طرف نہیں جانا، یہ تو بڑوں کا اختلاف ہے، ہم کیوں گناہ گار ہوں ان کے آپس میں باتیں کر کے، وہ تو بڑوں کی لڑائی تھی، وہ تو صحابہ تھے، یہ صحابہ کا مسئلہ تھا، صحابہ کے بارے میں باتیں کر کے ہم کیوں اپنا ایمان خراب کریں، ہمیں تو ڈرنا چاہیے، ان کے آپس کے جو لڑائیاں ہیں، آپس کے اختلاف ہیں، ہمیں نہیں اس میں پڑھنا چاہیے، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہمیں کیا، وہ تو گزر گئے، ان کا اعمال نامہ ان کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، اللہ نے ان کو جنتی کہہ دیا ہے، وہ بخشے گئے ہیں، ہم کیوں گناہ گار ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں گی۔ ہم یہاں پہ پھر آ کے بڑا جو سادہ مسلمان ہوتا ہے چپ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو بولنے نہیں دیتے، کہتے تجھے کیا ہے، تو کیوں اس چکر میں پڑتا ہے، تو چپ کر جا، تو یہاں پہ آ کے سب چڑھائی کر دیتے ہیں، عام بندے کو پریشان کر دیتے ہیں، یہ بات بیان ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو بات سن لے، سیدھی سی بات ہے، صحابہ کو ہر کوئی جنتی مانتا ہے، مسلمان کو بھی جنتی مانتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ تو صحابہ ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ لیکن کون اس سے انکاری ہے کہ جو بات صحیح حدیث میں آ گیا پھر وہ حدیثیں ہم چھپا لیں، وہ بیان نہ کریں؟ جب یہ واقعہ ڈسکس ہوگا، ایک بندہ پورا واقعہ پڑھے گا، تو جو رسول اللہ کی صحیح حدیثیں صحابہ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، اس بارے میں صحیح حدیثیں آتی ہیں، صحیح روایات آتی ہیں، تو ان کو ہم چھپا لیں گے، تو پھر وہ تو جو محدثین نے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، تو پھر وہ بھی نہ لکھتے، پھر رسول اللہ نے نعوذ باللہ ان کے بارے میں حدیثیں کیوں بیان کی، وہ بھی نہ کرتے۔ تو اس طرح نہیں ہے، اس سے کسی کی شان میں نعوذ باللہ کسی صحابی کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، اگر اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی احادیث ہے، ان کا رتبہ ان کی جگہ، لیکن جو ان کے بارے میں احادیث ہے وہ تو ڈسکس ہوں گی نا، وہ تو بیان ہوگی، اس سے معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی، ان کا شان، رتبہ، مرتبہ۔ ہاں، اگر کوئی کسی احادیث یا روایت کو لے کر اس بنا پر کوئی شخص کسی صحابی کے اوپر طعن و تشنیع کرے، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے، سب و شتم کرے، تو انتہائی غلیظ آدمی ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ لعنتی شخص ہے، جو اس امت کے عظیم ترین لوگوں کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتا ہے، چیم گویاں کرتا ہے، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں بول سکتے، لیکن جو واقعات ہیں، جو صحیح روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو ہم پڑھ تو سکتے ہیں، وہ باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات اس طرح ہوئے تھے، اس طرح نہیں تھا، اس طرح تھا، اس کا کردار اس میں یہ تھا، اس کا کردار اس میں یہ تھا، یہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یہ احادیث ہیں، وہ باتیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس طرح کے واقعات ہم ڈسکس کر سکتے ہیں صحیح روایات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جو ان کو بالکل روک دیتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ حقائق پہ جان بوجھ کے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو ان کو لے کر کچھ اور بد زبانی کریں گے وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کچھ حق نہیں پہنچتا، ہم نے صحیح چیز کو دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، تو یہی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس سے تو توہین ہو جائے گی صحابہ کی، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو توہین ہو جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم دیکھیں تو پھر ہم قرآن میں بھی کچھ چیزیں پڑھیں، کچھ چیزیں نہ پڑھیں، کہ قرآن پڑھنے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کی توہین ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں بھی پھر تو ایسی بہت سے واقعات ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو، تو ہم پھر قرآن وہ چھوڑ دیں گے، وہ چیز نہیں پڑھیں گے کہ قرآن میں ہے سورۃ جمعہ، ہر کوئی پڑھتا ہے، سورۃ جمعہ کے آخری رکوع ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا، سب مسجد میں رسول اللہ کو کھڑا چھوڑ کے، 12 لوگ رہے مسجد میں، سب رسول اللہ کو چھوڑ کے اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے، سب صحابہ۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا صحابہ کی توہین ہو رہی ہے قرآن پڑھنے سے؟ پھر تو صحابہ کی شان گھٹ رہی ہے۔ اور قرآن میں پڑھتے ہیں احد کے موقع پہ سب صحابہ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے، رسول اللہ جس سے دانت بھی زخمی ہوئے، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے، اور کس طرح کے حالات واقعات پیدا ہو گئے احد میں، سب صحابہ جب بھاگ گئے، چند ایک رہے، تو اس سے صحابہ کی توہین ہوتی ہے؟
अहादीस में कितने वाक़यात मिलते हैं कि सहाबा ने ज़िना भी किया, शराब भी पी, तो नऊज़ुबिल्लाह, क्या इससे उनकी शान घट गई? इससे तौहीन होती है? इंसान है, मासूम तो कोई नहीं मानता, इंसानियत के नाते हर इंसान से कुछ ना कुछ लग़ज़ कोताहियाँ हो जाती हैं। तो इससे हम वो तो नहीं है कि वो अहादीसें पढ़ना छोड़ देंगे या कुरान की वो आयतें हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये इससे रिज़ल्ट तो नहीं निकलता ना। ये हम एक मुकदमा बना रहे हैं, मुकदमा, ताकि हमारे सामने खुल के सामने आ जाए कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह की बातें डिस्कस होती हैं, कुरान में भी हैं, अहादीस में भी हैं। कुरान को ले लें, ये सहाबा अंबिया अलैहिस्सलाम को ले लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में कितनी जगह अल्लाह ताला ने मना कर दिया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना। अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद दरख्त के पास गए, जो भी दरख्त था उसको खाया और जन्नत से निकाले गए। तो इससे फिर कोई कहे कि ऐसी बातें तो नहीं, हम कुरान में नहीं पढ़ेंगे, नबियों की तौहीन हो जाएगी इससे। तो ये हमें जहन को थोड़ा खोल के सोचना पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें, सारी रिवायात हैं, इस और भी बहुत सारी मिसालें हैं, अब मैं कितनी दो, कुरान में ही कितनी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर के कैदियों को आज़ाद कर दिया हज़रत अबू बकर के मशवरे पर। कुरान की आयत आ गई, अल्लाह ताला ने इस पे बात को अच्छा नहीं समझा कि नबी के शायान शान नहीं है कि उसके पास कैदी हो और उसका वो खून ना बहाए, उनको छोड़ दे, तो इससे क्या माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह की तौहीन होगी है। तो इस तरह के बातें कुरान अहादीस में बकसरत हैं। तो ये कुछ कम इल्मी की बिना पर इस तरह की बातें कर देते हैं कि इस तरह की बातें डिस्कस ना करें। तो वाक़या करबला से पहले ये एक मुकदमा मैंने आपके सामने रखा है कि इस तरह की जब बातें होंगी डिस्कस, तो हमें जहन को खोल के फ़िरका वारियत की लानत से हट के उसको सुनना है, समझना है ठंडे दिल से, और अपने दिलो दिमाग में वो बात बैठानी है कि क्या हालात व वाक़यात थे, क्यों इतना बड़ा सानेहा, दिल दहला देने वाला, उम्मत को छलनी कर देने वाला सानिया हो गया कि आज तक हम उसके ज़ेर अताब हैं कि इतना बड़ा फितना बरपा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब साथियों को, रसूलुल्लाह के सारी आल को ज़िबा शहीद कर दिया गया। तो ये सब समझने के लिए ये मैंने आपके सामने मुकदमा रखा है कि ये बातें डिस्कस होंगी, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, तो लोग फिर वहाँ से कह देंगे इस सहाबी की शान ये है, ऐसी बातें। वो भाई वो सहाबी की शान हमें रसूलुल्लाह ने बताई है ना, तो रसूलुल्लाह की अहादीस से या सही रिवायात से अगर कुछ ऐसी बातें मिलेंगी वो भी हम लेंगे, उससे उसकी शान तो नहीं कम हो जाएगी, वो अपनी जगह पे कायम है। तो आगे जो हम सारी बातें सुनेंगे ये उसका एक दिबाचा मुकदमा, ताकि हमारे जहन में ये बातें बैठ जाएं, फिर उसको हम डिस्कस करें।